الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں انسانوں سے مختلف طریقے سے مخاطب ہوتا ہے اور مختلف طرح کی کیٹیگریز کے حساب سے اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتے ہیں۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس۔ جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سارے انسان، اس میں ہر طرح کے انسان شامل ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ مشرک ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ بت پرست ہیں، کسی بھی دین سے وہ تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہے وہ انسان، تو وہ پیغام کیا ہوتا ہے؟ وہ انسانوں کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اب خاص قسم کے لوگوں سے مخاطب ہے۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 7 ارب سے زیادہ انسان ہیں، جن میں سے تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو پہلا فلٹر کیا لگتا ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اور صرف ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ اس سے کیا پتہ لگا کہ اب جو باقی 5 ارب نان مسلمز ہیں یہ اس سے باہر ہو گئے۔ اس کی اگزامپل ایسے ہی ہے کہ جب آپ کی مارننگ میں اسمبلی ہوتی ہے تو اس میں گریڈ 9 کے بھی لوگ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، گریڈ 10 کے بھی ہوتے ہیں، گریڈ 8 کے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پورے اسکول سے پرنسپل جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ پورے اسکول کے لیے ایک میسج ہوتا ہے، اور کوئی میسیج جو کسی خاص کلاس کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب پرنسپل کہتے ہیں نا کہ گریڈ 10 والے اٹینٹیو ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب باقی جو گریڈز والے ہیں وہ اگر اتنے غور سے نہیں بھی سنیں گے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں، لیکن جو گریڈ 10 کے ہیں ان کے لیے سننا لازمی ہے، کیونکہ یہ میسیج جو ہے ان کے لیے ہے، اور اگر وہ نہیں سنیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ بہت اہم میسیج ہے۔ دوسری بات، قرآن میں اللہ تعالیٰ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اس کے بعد کوئی بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بہت ہی اہم بات کرنے والا ہے، اس لیے ہمیں خاص طور پہ متوجہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ تو یہ پیغام کیا ہے کہ دین میں کیا کرنا ہے؟ داخل ہونا پورے کا پورا۔ اب دین میں پورے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حقیقت میں کیا ہے کہ یہ کلمہ ہمارا اللہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے۔ اور ایگریمنٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی بھی ایگریمنٹ سائن کرتا ہے تو سائن کرنے سے پہلے اس کی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں جو انسان پہلے پڑھتا ہے۔ کوئی بھی بزنس ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے 2 کمپنیز کے درمیان، تو دونوں کمپنیز پہلے اس ایگریمنٹ کو پریپیئر کرتی ہیں، اس کو پڑھتی ہیں، اور پھر جو باتیں دونوں کو ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں اس کو لکھ لیا جاتا ہے اور اس کو سائن کر دیا جاتا ہے۔ اب ایگریمنٹ سائن کرنے سے پہلے تو انسان کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ اس میں کچھ چینجز کروانا چاہے تو کر سکتا ہے۔ کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ کو سوٹ نہیں کرتی تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جس کسٹمر سے ڈیل کر رہے ہیں وہ کسٹمر کے ساتھ پیمنٹ ٹرمز کی ڈسکشن ہو رہی ہے، کسٹمر کہتا ہے کہ میں آپ کو 50% ایڈوانس دوں گا اور 50% پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے پہ دوں گا۔ آپ کو یہ سوٹ نہیں کرتا، آپ کہتے ہیں نہیں آپ مجھے 70% ایڈوانس دیں گے اور 30% پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے پہ دیں گے۔ اب یہ کیا، یہ نیگوسیشن ہو رہی ہے سائننگ سے پہلے۔ لیکن جب ایک دفعہ آپ نے ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز مجھے ایکسیپٹیبل ہیں، تو اب اس ایگریمنٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اب آپ کو ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فالو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام میں آنے سے پہلے جو شخص ابھی مسلمان نہیں ہوا اس کے پاس تو آپشن ہوتی ہے، وہ پڑھ سکتا ہے کہ اسلام میں آؤں گا تو مجھے کیا کیا کرنا ہے اور جو ٹرمز ہیں مجھے کیا پوری کرنی ہے۔ لیکن ایک دفعہ جو داخل ہو گیا اسلام میں، اب اس کو وہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پوری کرنی پڑیں گی جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ پورا دین کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یہی پورا دین ہے۔ اور یہ ایگریمنٹ ہم اللہ سے کر چکے ہیں کہ اللہ ہم مسلمان ہیں، اب ہم اپنی زندگی میں پوری کوشش یہ کریں گے کہ ہم نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق بسر کرنی ہے۔ یہ ہمارے ایگریمنٹ کا حصہ ہے، اور جو ایگریمنٹ فالو نہیں کرتا وہ پھر اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔
تو یہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ یہ ایگریمنٹ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر چکے ہیں. اب کوئی شخص یہ سوچے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسلام میں آنے کے بعد اتنی ساری چیزیں کرنی ہیں اور ہم ایگریمنٹ سائن ہی نہ کریں تو کیا پھر تو بہتر نہیں ہے، اتنی ساری پابندیاں ہمیں فالو نہیں کرنی پڑیں گی. تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جب پیدا کیا، جب سے انسان پیدا ہوئے اور آخرت میں اور قیامت تک آنے والے جو انسان ہیں ان کے لیے کامیابی کے کچھ کرائٹیریاز بنائے. مختلف اوقات میں، مختلف جنریشنز میں، مختلف انبیاء علیہ السلام جو آتے رہے ان کے کچھ کرائٹیریاز تھے کامیاب ہونے کے. اور اب جو کامیابی کا کرائٹیریا وہ صرف ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران کی آیت نمبر 19 میں فرمایا ان دین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ صرف اسلام ہے. اب کیا ہے کہ اب اللہ کے نزدیک جو دین قابل قبول ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے. اور اسی صورت کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اور اسلام کے علاوہ اگر کوئی بھی شخص کوئی اور دین لے کر آئے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور ایسے لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، نقصان پانے والے ہوں گے. تو اب ایگریمنٹ ہمارے پاس ایک ہی ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتا. اب آپشن کیا ہے کہ اس ایگریمنٹ کو سائن بھی کرنا ہے اور اس ایگریمنٹ کے مطابق ہمیں اپنے زندگی کو گزارنا بھی ہے. کیونکہ دیکھیں ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہم میں سے ہر انسان کی خواہش کیا ہے کہ ہم لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں. جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں، جتنی بھی ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اس کے پیچھے جو ایک مین آبجیکٹو کیا ہے وہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں. اور جنت میں آبویسلی جنت کی بہت ساری نعمتیں ہیں جن کو ہم انجوائے کرنا چاہتے ہیں. اور جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار. وہ بھی جنت میں ہی ہوگا، جنت میں جائیں گے تو دیدار ہوگا. تو ہم سب کیا کہتے ہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہیں. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ آپ اسے آپشن دیں کہ دیکھو یار دو راستے ہیں تمہارے پاس، تم جنت میں جانا پسند کرو گے یا جہنم میں. تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ نہیں یار ٹھیک ہے میرا خیال ہے میں جہنم میں چلا جانا. ایسا تو کوئی بھی نہیں ہوگا. ہر انسان کی خواہش ہے کہ جنت میں جانا ہے. تو جنت میں اگر جانا چاہتے ہیں تو جنت کی کوالیفیکیشن کرائٹیریا جو ہے اس کے لیے صرف انٹر ہونے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اسلام ہے. اگر ہم اس ریس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس ریس میں شامل ہونے کے لیے ہمیں اسلام میں آنا پڑے گا. اس کی ایگزامپل ایسے ہی ہے کہ آپ کے اسکول میں اگر کوئی ڈیبیٹ کمپٹیشن ہو رہا ہے اور آپ بہت اچھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ڈیبیٹ کمپٹیشن میں فرسٹ آؤں، رائٹ؟ تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس کمپٹیشن کے لیے رجسٹر ہونا ہے. اگر آپ اس کمپٹیشن میں رجسٹر ہی نہیں ہوئے اور آپ بیٹھے گھر میں دن رات محنت کر رہے ہیں، پریکٹس بھی کر رہے ہیں اور آپ ڈفرینٹ قسم کی ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طریقے سے سب سے اچھی ڈیبیٹ کر سکتا ہوں اور آپ پورے طریقے سے تیار ہیں ڈیبیٹ کرنے کے لیے، اور جب آپ کمپٹیشن میں جاتے ہیں تو آپ کو روک دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ تو رجسٹرڈ ہی نہیں، آپ کدھر داخل ہو رہے ہیں. تو جیتنے کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس کمپٹیشن کے لیے رجسٹر کرنا ہے. اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس دین پہ لے کے آنا جس میں آنے کے بعد ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. کوئی انسان جو مسلمان نہیں ہے وہ دنیا میں جتنے مرضی نیک اعمال کرتا رہے، اگر وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا یا اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ انسان، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اسی حالت میں سے موت آ جاتی ہے اور توبہ نہیں کرتا، تو وہ جتنے مرضی نیک اعمال دنیا میں کر کے گیا وہ کبھی بھی جنت میں جا نہیں سکتا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس ریس میں شامل نہیں کیا. تو اس ریس میں شامل ہونے کے لیے ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ ہمیں اسلام میں آنا ہماری ضرورت ہے. ہر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو دین اسلام میں داخل کرے. اس کے بعد پھر جو ہے ایٹ لیسٹ وہ جو ریس سٹارٹ ہوتی ہے کہ جنت کی ریس سٹارٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو جنت میں جانے کی پاسبلٹی ہے ہی نہیں. تو دین صرف اسلام ہے. اور اب جو داخل ہو گئے اسلام میں ان کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم دین میں داخل ہو پورے کے پورے. کیونکہ پورا دین اگر ہم اس پورے دین کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے تو حقیقت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی خواہش کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. اور جو آدھا دین ہے، اپنی مرضی کا دین ہے، من چاہا دین کہ کبھی کر لیا کبھی نہیں کر لیا، یہ حقیقت میں رویہ کس کا تھا؟ بنی اسرائیل کا رویہ تھا. بنی اسرائیل کا جو رویہ تھا اپنے دین کے ساتھ اور اپنی کتاب کے ساتھ، وہ ایسا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ عمل بھی کرتے تھے اور اس میں تبدیلیاں بھی کرتے رہتے تھے. اس کے سمجھنے میں، سمجھانے میں، اس کے احکامات میں اپنی مرضی سے تبدیلیاں کرتے تھے. اور اس رویے کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں
قرآن میں ذکر کیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم اس کتاب کے کسی حصے پر ایمان لاتے ہو اور کسی کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا اس کی اس کے سوا کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کے رہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن بھی شدید ترین عذاب دیا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. تو یہ رویہ بنی اسرائیل کا جو تھا، اپنی کتاب کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ آدھے دین پہ چلنا، اپنی مرضی سے دین پہ چلنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا بتایا کہ ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے کہ دنیا میں بھی وہ ذلیل و خوار ہو کے رہیں گے اور آخرت میں بھی ان کو شدید ترین عذاب ہوگا. کیونکہ حقیقت میں وہ اللہ کی نہیں مان رہے، وہ اپنے نفس کی مان رہے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اسی خواہشات کی پیروی میں جہاں پہ آسان لگتا ہے نیک عمل کر لیا، جہاں پہ اپنی خواہش کو جھٹکا لگ رہا ہے، اپنی خواہش جو ہے دبائی نہیں جا رہی، وہاں پہ اللہ کی نافرمانی کر لی. تو آیت کے پہلے ایسا کیا کریں کہ اے ایمان والو دین میں داخل ہو پورے کے پورے. تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے، ہم نے اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بسر کرنا ہے. اپنی زندگی کا ہر ایک پہلو، ایک لمحہ ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اس زندگی کو گزاریں. اور دوسرا حصہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. ایک ہے شیطان کی پیروی کرنا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. ڈو ناٹ فالو دا فٹ اسٹیپس آف شیطان. اس کا کیا مطلب ہے کہ ان چیزوں سے بھی ہم نے بہت دور رہنا ہے جو شیطان کی طرف لے کے جاتی ہیں. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب دیکھا جائے تو جو ہمارا دشمن ہوتا ہے، آپ سوچیں اگر کوئی دشمن آپ کے ذہن میں ہے، الحمدللہ میرا خیال ہے ہم میں سے اکثریت کا کوئی ایسا دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ، کچھ لوگوں کو ایسے میں نے دیکھا ہے جن کی آپس میں سخت دشمنی تھی، اور جس کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے نا، شدید دشمنی ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے دشمن کا نام بھی اپنے گھر میں سننا پسند نہیں کرتا. اس کے سامنے بیٹھ کے آپ اس کا نام لے لیں نا اس کے دشمن کا، تو وہ غصے میں آ جاتا ہے کہ خبردار جو تم نے میرے سامنے اس کا نام لیا، کہ اس کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتا. چاہے کہ کوئی کہے کہ اچھا تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس طرح کرو، تم اس کا نام جو ہے نا اپنے دشمن کے نام پہ رکھ دو. کبھی کوئی کرے گا؟ یا کوئی دشمن کام کر رہے ہو، آپ اس کو جا کے کہ یار دیکھو تمہارے دشمن یہ کام کرے، تم بھی یہ کام کرنا شروع کر دو. جس سے دشمنی ہوتی ہے، انسان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کے ایگزیکٹ اپوزٹ کام کرے. کوئی بھی چیز اس کے ملتی جلتی بھی نہیں ہو. اگر اس نے BMW رکھی ہو تو کہتا ہے میں مرسیڈیز رکھوں گا. اس حد تک لوگ کرتے ہیں کہ یار میرے دشمن نے یہ والا برانڈ کرتا ہے، میں اس برانڈ بھی نہیں پہنوں گا. تو کیا ہے کہ جو دشمن ہے اس سے ہر انسان دور بھاگتا ہے اور اپنے آپ کو بھی بچاتا ہے، اپنے گھر کی بھی پروٹیکشن کرتا ہے، اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ دشمن قریب بھی نہ آئے اور کسی قسم کا نقصان نہ پہنچائے. اب اللہ تعالیٰ میں کیا بتا رہے ہیں کہ شیطان ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے. تو دشمن سے ہم کبھی ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری کبھی بھلائی کا کام کرے گا، ہمیں کبھی اچھی نصیحت کرے گا، کبھی ہمیں صحیح راستہ دے گا، کبھی ہمیں صحیح ایڈوائس دے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا. دشمن تو کبھی بھی صحیح ایڈوائس نہیں دیتا. وہ تو ہمیشہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا کام اس سے کروا دوں کہ اس کا دنیا میں بھی نقصان ہو جائے اور آخرت میں بھی نقصان ہو جائے. اور شیطان کی دشمنی شروع کہاں سے ہوئی؟ کہاں سے شروع ہوئی دشمنی؟ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اس نے سجدے سے انکار کر دیا. اور جب سجدے سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہ اس کو نکال دیا، اس کو وہاں سے نکال دیا. کس وجہ سے؟ اس کی اپنی نافرمانی کی وجہ سے. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 18 میں فرمایا، قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا. اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ ذلیل و مردود. اللہ تعالیٰ نے ذلیل و مردود کر کے اس کو نکال دیا. اب وہ تو نکل گیا، ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر شیطان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و مردود کر کے نکال دیا تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، سو واٹ، ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، شیطان نکلا ہے نا، یہاں تک تو ہمیں مسئلہ نظر نہیں آ رہا. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ جو ہے وہ اسی آیت کے اگلے حصے میں ہے جو ہمارے لیے بہت اہم ہے. کیونکہ جب وہ نکلا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کو کیا کہا تھا کہ میں بنی آدم کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک یہ زندہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فرمایا؟ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین. اور ان میں سے جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا، کن میں سے؟
بنی آدم میں سے، انسانوں میں سے جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا میں تیرے سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. Now that's where the problem is. مسئلہ یہ ہے، مسئلہ شیطان کا مردود ہو جانا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پرابلم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو بھی اس کی پیروی کرے گا، جو شیطان کی پیروی کرے گا، شیطان تو جہنم میں جائے گا ہی جائے گا، لیکن جو اس کی پیروی کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. تو یہ جو کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے دیا اور جو قانون اللہ نے دیا ہے کامیابی اور ناکامی کا، ہمیں اس کرائٹیریا کو دیکھنا ہے. یہاں پہ ایک اور چیز بہت اہم سمجھنے کی ہے کہ ہم لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ جب ہمیں کسی حکم کا پتہ لگتا ہے تو ہم فوراً لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ حکم اپلائی کر کے ہم ججمنٹ پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو میں نے دیکھا تھا یہ تو شیطان کی پیروی کرتا ہے، یہ تو گناہ کا کام کرتا ہے، تو یہ تو گیا کنفرم جہنم میں، اور دوسروں کے اوپر ہم ججمنٹ پاس کرتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو اصول دیا ہے ہمیں ہمیشہ اصول کی بات کرنی ہے. اس اصول کی بنیاد کے اوپر کسی انڈیویجول کی کامیابی اور ناکامی، جنت یا جہنم میں جانے کی ججمنٹ ہم نہیں کر سکتے اور نہ ہمیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی اتھارٹی دی ہے. یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ کس کو جنت میں جانا ہے اور کس کو جہنم میں جانا ہے. لیکن اس سارے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں فکر یہ کرنی چاہیے کہ اپنی ذات کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہم تو ایسے رستے پہ نہیں ہیں کہ جو رستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، کہ ہم تو کوئی ایسے کام نہیں کر رہے کہ جو شیطان کی پیروی ہے. کیونکہ شیطان کی پیروی کے بارے میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بھی اس کی پیروی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں. اب اگر اس سچویشن کو دیکھا جائے تو انسان جو ہے نا ظاہر ڈر بھی لگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے شیطان کے شر سے اور ہم سب کو ایمان پہ قائم رکھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ساری سچویشن ہوئی آدم علیہ السلام کی اور جب شیطان کو نکالا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے بڑی ایک امید کی بھی کیفیت ہے. امید کی کیفیت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکالا تو نکلتے ہوئے شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کچھ کہا. اور مسند احمد کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اس میں آتا ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا، فَبِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ، اے میرے رب مجھے تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم، جب تک یہ بنی آدم زندہ ہے میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. یہ چیلنج تھا کہ جب تک یہ انسان زندہ ہے، بنی آدم زندہ ہے، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جواب دیا اس کو، وہ ہمارے لیے بڑی رحمت اور امید ہے اس چیز میں. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا جواب دیا، فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے بھی میری عزت اور میرے جلال کی قسم جب تک میرے بندے میرے پاس آ کے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا. شیطان نے چیلنج کیا کہ میں گمراہ کرتا رہوں گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ رحمت کا معاملہ کیا. ایک طرف کیا ہے آیت میں کیا فرمایا، جو بھی شیطان کی پیروی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں. لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک راستہ کھول دیا کہ اگر کوئی اس راستے پہ چل بھی پڑا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس توبہ کا راستہ کھلا ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جس وقت تمہیں یہ ریئلائز ہو جائے، جس وقت تمہیں یہ پیغام پہنچے، جس وقت تمہیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، جس وقت تمہیں یہ خیال آ جائے کہ میں تو اپنی زندگی میں شیطان کے راستے پہ چل رہا ہوں یا چل رہی ہوں، اور تمہیں اب احساس ہو رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا جہنم میں جانا اور الٹیمیٹلی ٹھکانہ جہنم میں اس کی فالو کرنے کا. لیکن اب تمہیں احساس ہو گیا تو فوراً کیا کرو، واپس پلٹ آؤ، توبہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو شخص بھی سچے دل سے توبہ کرے گا چاہے وہ جتنے مرضی گناہ کرتا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اور جو کوئی بھی توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرنا شروع کر دے. یہاں پہ 3 چیزوں کا ذکر ہے. توبہ پہلی شرط، دوسری شرط ایمان، تیسری شرط نیک اعمال. صرف توبہ کر کے انسان پھر نیک اعمال نہ کرے تو یہ بھی نہیں، نیک اعمال بھی کرنے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو میں نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا. تو رستے پہ اگر چل پڑے ہیں شیطان کے تو کیا توبہ کا راستہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے. اب اگر اس پوری آیت کا اگر انالیسس کیا جائے تو اس کو 2 بڑے حصوں میں سمجھنے کے اعتبار سے تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا حصہ کیا ہے، کرنے کا کام،
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جو کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ پورے دین میں تم نے داخل ہونا ہے اور پورے دین کو فالو کرنا ہے. دوسرا حصہ آیت کا کیا کہتا ہے؟ نہ کرنے والی چیز. کیا چیز نہیں کرنی؟ شیطان کی پیروی نہیں کرنی, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر آپ پہلا حصہ پورا کریں گے تو دوسرا حصہ آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا؟ وہ ختم ہو جائے گا. اگر پورے دین پہ چلنا شروع ہو جائیں گے تو پورے دین پہ چلنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی زندگی میں تمام نیک اعمال, عبادات اور اللہ کی اطاعت موجود ہوگی اور اللہ کی نافرمانیاں نکل گئی. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان مستقل اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے. تو پہلے حصے پہ اگر ہم صحیح طریقے سے چلنا شروع ہو جائیں گے, عمل کریں گے, تو دوسرا حصہ آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا؟ وہ ختم ہو جائے گا. اور اگر ہم دوسرے حصے پہ چلنا شروع ہوں گے تو پہلا حصہ ہاتھ سے گیا. دونوں چیزیں ساتھ نہیں ہو سکتی کہ انسان یہ کہے کہ جی پورے دین پہ بھی ہوں اور شیطان کی پیروی بھی ہو, اور دونوں ساتھ نہیں ہو سکتی, either this or that. اچھا, اور اسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے, ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھا جائے, تو انسان جو ہیں وہ 3 طرح کی کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں ان اعمال کی وجہ سے. ایک انسانوں کی نہیں, ہم مسلمانوں کی بات کریں گے, ایمان والوں کی, کہ یہ ساری چیزیں جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا تعلق ایمان والوں سے. جو کفار ہیں وہ تو پہلی بار ہو گئے نا, ہم بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی. پہلی کیٹیگری وہ ہے جو کہ پورے دین پہ چلنے والے ہیں, پورے دین پہ چلنے والے ہیں. وہ اپنی زندگی میں نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, حج فرض ہے تو حج کرتے ہیں, زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دیتے ہیں, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں, غریبوں کا خیال رکھتے ہیں, لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں, اپنے والدین کے حقوق پورے کرتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورے کرتے ہیں, بیویاں اپنے خاوندوں کے حقوق پورے کرتی ہیں, مرد جو ہیں وہ اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں, حرام سے بچتے ہیں, عورتیں جو ہیں پردہ کرتی ہیں. سارے کرائٹیریا جو اللہ تعالیٰ نے پورے دین پہ چلنے کے لیے دیے ہیں, پورے دین پہ کو فالو کرتے ہیں. لیکن کیا ہیں یہ لوگ؟ بہت تھوڑے ہیں, بہت تھوڑے ہیں. پہلی کیٹیگری. دوسری کیٹیگری, دوسری ایکسٹریم, شیطان کے فالوورز, جو پورے طریقے سے شیطان کے شکنجے میں ہیں, اس کے قبضے میں ہیں انسانوں میں سے, اور وہ سارے اعمال جو کرتے ہیں وہ سارے کے سارے شیطان کی پیروی کے ہیں. نماز نہیں پڑھی, زکوٰۃ فرض زکوٰۃ نہیں دی, روزے فرض ہے روزے نہیں رکھے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پردہ کیا کرو, پردے کا کوئی خیال نہیں کیا, باہر جب نکلے بے حیائی کا معاملہ چل رہا ہے, فحاشی پھیلائی جا رہی ہے, ڈانس پارٹیز میں گم ہے, شراب پی جا رہی ہے, زنا کیا جا رہا ہے, بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے ریلیشن شپس چل رہے ہیں, لوگ ایسے ہیں جن کے شادیوں کے بعد ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ چل رہے ہیں, حرام تعلقات چل رہے ہیں. جتنے بھی گناہ کے کام ہیں وہ سارے کے سارے زندگی میں موجود ہیں, اور کوئی نیکی کا کام نہیں, کوئی نیکی کا کام نہیں. دین کی الف بے نہیں پتا, اس چیز کا بھی نہیں پتا کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں, لیکن وہ کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے کیونکہ پیدا ہو گیا ایک مسلمان گھرانے میں. تو ٹیکنیکلی وہ سمجھتا ہے کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں, لیکن میں چاہے کوئی بھی عمل نہیں کروں نیکی کا, میں ہوں مسلمان. تو اس اعتبار سے جو گناہوں کے اعتبار سے جو شیطان کی پیروی کرنے والے ہیں, یہ دوسری کیٹیگری ہے. یہ بھی بہت تھوڑے لوگ ہیں, یہ بھی بہت تھوڑے ہیں جو بالکل صرف شیطانی کی پیروی کرتے ہیں, کوئی نیکی کا کام نہیں. تیسری کیٹیگری ہے جو درمیان کی ہے. وہ کیا ہے کہ جو دین پہ بھی چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ چیزوں میں شیطان کی بھی پیروی چل رہی ہے. اور انفارچونیٹلی افسوس سے بھی اور فکر کی بھی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. پورے دین والے بھی بہت تھوڑے اور پورے شیطان کے پیروکار بھی بہت تھوڑے, لیکن جو بیچ والے ہیں, کچھ دین اور کچھ شیطان, کچھ اللہ کی پیروی کچھ شیطان کی پیروی, یہ بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں میں. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. تو فکر کی کیا بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہلی کیٹیگری کی طرف ڈریگ کرنا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ تو بڑی ہی ڈی موٹیویٹنگ قسم کی بات ہے, بڑی مایوسی کی بات ہے کہ پہلی کیٹیگری تو بہت ہی تھوڑی ہے اور کوئی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں. ہر انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ تو ہوتا ہے, تو ہم تو ہمیشہ ہی سیکنڈ کیٹیگری میں, جو تھرڈ کیٹیگری ہے اسی میں رہیں گے. تو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیت اور ہماری کوشش, جو سچی کوشش ہے پورے دین پہ چلنے کے لیے, اس کو دیکھتا ہے. کوئی انسان پورے دین پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اپنے سارے فرائض پورے کر رہا ہے, اپنے سارے احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دیے ان کو پورا کر رہا ہے, اور بیچ میں کہیں پہ کوئی ذرا سی غلطی ہو گئی, گناہ ہو گیا اور اس کو ریئلائز ہو گیا, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے اور فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے
اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتا ہے اور پھر وہ اپنے سیدھے رستے پہ آ جاتا ہے، تو یہ کوشش اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا بھی ہے، لیکن عمل کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ دل میں نیت ہے جی میں نے نیت کی ہے جی بس 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کروں گا، اچھا جی کل سے شروع کروں گا، کل آ گیا نماز پڑھی نہیں پڑھی، نیت بڑی پکی ہے میری، پھر اگلا دن آ گیا پھر نہیں پڑھی، دعا کریں نیت میری پکی ہے، تو یہ کوئی نیت پکی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکا ہے۔ جو پکی نیت ہوتی ہے نا وہ کیا کرتی ہے، وہ انسان کو فوراً عمل کے اوپر آمادہ کرتی ہے، وہ پکی نیت ہوتی ہے۔ گناہ چھوڑنا ہے تو فوراً چھوڑنا ہے، نیک اعمال شروع کریں تو فوراً شروع کرنا ہے اور کرنا شروع کرتے ہیں، عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اپنی اس نیت کو صرف کئی مہینے اور کئی سال صرف نیت ہی ہے تو یہ کوئی سچی نیت نہیں ہے، یہ بس انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، شیطان بھی انسان کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلی کیٹیگری میں لے کر آئیں، ہم نے پورے دین پہ چلنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اس چیز کا کہا اور یہ ایگریمنٹ ہم نے اللہ سے سائن کیا ہے کہ اللہ ہم پورے قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہمیں اپنے آپ کو پہلی کیٹیگری میں لے کے آنا ہے۔ اب دیکھا جائے تو جو صحابہ تھے وہ اپنی زندگی میں اس چیز کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے تھے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا کہ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، یہ اللہ کا دیا ہوا اصول ہے، اور جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں، جو اصول کے مطابق۔ اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دے تو ہم اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کر سکتے، اگین میں پھر وہی بات رپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم اصول کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دے مطلب سمجھنے کی بات ہے کہ فرعون کیا تھا، اللہ کا نافرمان تھا، بلکہ اتنا بڑا نافرمان تھا کہ اس نے اپنے آپ کو رب کا اور سرکشی بھی کی اور قتل بھی کی اور کیا سارے گناہ جو سوچ سکتے ہیں بڑے بڑے اس نے کیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر فرعون کو قیامت کے دن معاف کر دے تو ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ سے سوال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن ایک اصول اللہ نے جو بتایا اصول کے تحت کیا وہ ناکام ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ جو تھے وہ فکر مند رہتے تھے اور وہ اپنے آپ کو مستقل اس چیز میں رکھتے تھے کہ ہم نے کسی طریقے سے آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ اور صحابہ تابعین کے دور میں جب ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے تو ان کو کہا کرتے تھے، جب وہ لوگ کوئی گناہ کرتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ جن گناہوں کو تم لوگ حقیر سمجھتے ہو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو ہلاک کر دینے والا سمجھا کرتے تھے۔ یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان سمجھتا ہے کہ یار چھوٹی سی بات ہے، لیکن ان کے دور میں وہ بہت بڑی سمجھی جاتی تھی کیونکہ وہ آئیڈیل دور تھا۔ تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ دور چونکہ آئیڈیل نہیں رہا تو وہ سوچے کہ تابعین کے دور میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ جن چیزوں کے جو چیزیں تمہاری نظر میں حقیر ہیں وہ ہمارے نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہلاک کر دینے والی سمجھی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ شام کی طرف گئے جب وہ امیر المومنین تھے، جب شام گئے وہاں پہ تو کھانے کا وقت ہوا تو ان کے سامنے کھانا لا کے رکھا گیا اور ایسا کھانا رکھا گیا کہ انہوں نے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کھانا کیا ہے؟ ہم لوگ اگر یہ کھائیں گے جبکہ فقراء جو ہیں وہ تو جو کی روٹی کھا رہے ہیں اور ہم لوگ یہ کھائیں گے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو جب عمر رضی اللہ نے کہا کہ ہمارے لیے تو یہ ہے تو فقراء کے لیے کیا ہے؟ تو خالد رضی اللہ نے فرمایا کہ فقراء کے لیے جنت ہے۔ تو جب یہ سنا انہوں نے تو عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ اعلیٰ کھانے کھائیں اور فقراء جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں تو یقین جانو کہ وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ صحابہ کی فکر آخرت کے لیے، اور وہ کیا تھا، مقصد کیا تھا کہ وہ دنیا میں بھی ڈرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی نہ دے دیں۔ ان کو یہ فکر ہوتی تھی کہ جو نیک اعمال ہیں ان کا بدلہ دنیا میں نہ دے دے، یہ نو آخرت میں ہمارے لیے بچے ہی نہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو زندگی کے اعتبار سے کم نعمتوں میں رکھا کرتے تھے کہ زیادہ استعمال کی تو یہ کہ ہمارے لیے وہ اس کی کمپنسیشن ہی نہ بن جائے کہ ہماری آخرت کی نیکیوں میں سے ہمیں دنیا میں مل جائے۔ تو وہ بہت پریشان ہوتے تھے، فکر مند رہتے تھے۔ تو کیا ہے کہ ہم لوگوں نے بھی فوکس کیا کرنا ہے کہ ہم نے پورے دین پہ چلنا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو شیطان سے بچانا ہے، اور شیطان کی پیروی سے بچنے کا مطلب کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو شیطان کی پیروی کرنے والی ہیں۔ اور آج جو گناہ موجود ہیں دیکھا جائے تو وہ زیادہ تر شیطان کی پیروی ہے۔
آپ سوچیں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی پیروی کر رہا ہے یا شیطان کی پیروی کر رہا ہے؟ جو شخص جس پہ زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیروی کر رہا ہے یا شیطان کی پیروی کر رہا ہے؟ جو عورت بے پرد ہو کے باہر نکلتی ہے، نامحرم لوگوں کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے سکن ٹائٹ کپڑے پہن کے یا سی تھرو کپڑے پہن کے، تو وہ اللہ کی پیروی کر رہی ہے، شیطان کی پیروی کر رہی ہے؟ جو مرد کسی دوسری عورت کے ساتھ غلط ریلیشن شپ رکھتا ہے وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہے یا اللہ کی پیروی کر رہا ہے؟ تو جتنے بھی گناہ کے کام ہیں وہ حقیقت میں شیطان کی پیروی ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں سمجھنا ہے کہ جو اعمال شیطان کی پیروی ہیں ہمیں اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت کے قریب رکھیں، اس کا علم حاصل کریں، اور اپنی زندگی میں جائزہ لیتے رہیں کہ کون کون سے اعمال ہیں جو کہ نافرمانی والے ہیں، اور ان کو ہم کوشش کرتے رہیں کہ ان اعمال کو اپنی زندگی سے نکالیں. اور مستقل ایک جد و جہد ہے. یہ کوشش کب تک کرنی ہے؟ موت تک کرنی ہے. کوئی انسان بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سیف سمجھ سکتا کہ میں تو بس اب سیف ہوں، اب میں جو ہے نا نیک اعمال ہی کرتا رہوں گا. مرتے دم تک، آخری وقت تک شیطان کوشش کرتا رہتا ہے کہ اگر اس نے ساری زندگی نیکیوں میں بھی گزاری ہے تو آخری وقت میں بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سے کوئی ایسا کام کروا دوں کہ اس کی ساری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں. تو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. جو اعمال کر رہے ہیں ان پہ مطمئن نہیں ہونا، جو بھی اعمال کر رہے ہیں ان کو کافی نہیں سمجھنا، اللہ کی رحمت کی امید رکھنی ہے، اللہ کا ڈر دل میں رکھنا ہے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ ایک ہمبل، ایک عاجزی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے چاہے جتنے بھی نیک اعمال ہوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان پہ رکھے، ہماری نسلوں کو بھی ایمان پہ رکھے، اور ہم سب کو پورے دین کی فہم عطا فرمائے اور پورے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.